نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ ہماری جو بک ہے اسلامک تعارف، اس کا نیا چیپٹر شروع کیا تھا، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو اس کے 2 ٹاپک الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں، جس میں جو تھا پہلا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ انسان اصل جو کوتاہی ہے وہ کہاں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انشاءاللہ کائنات کی گواہی، یعنی کہ اگر کسی نے اپنے خالق، مالک، مدبر کو پہچاننا ہو تو اس کی کائنات میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر وہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ قرآن کی جو سورہ بقرہ میں ایک جو آیت تھی، آیت نمبر 64، 164 اور 163 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اپنی جو خاص نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا۔ تو پھر اینڈ پہ یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کون ہر چیز کو پہچانتا ہے، کون عبرت حاصل کرتا ہے، کون اپنے مالک تک پہنچتا ہے، جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ پیچھے عقل کی بات ہوئی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہے عقل والے، یعنی کہ عقل رکھنے والے لوگ، ان کی یہاں پر بات انشاءاللہ ہم کریں گے قرآن کی روشنی میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 3 میں ارشاد ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جی، تو یہاں پر جو سورہ آل عمران کا آخری پارٹ ہے، آخری جو 10 آیتیں ہیں، ان کی یہاں پر بات کی گئی کہ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے جو بھی بنایا ہے، کسی چیز کو بھی پوری کائنات میں بے مقصد نہیں بنایا، اور وہ کھڑے بیٹھے ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو ساتھ ہی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا۔ پھر اسی طرح کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک خاموش اعلان ہے۔ انسان جب اپنے کان اور آنکھ سے مصنوعی پردوں کو ہٹاتا ہے تو وہ اس خاموش اعلان کو سننے لگتا ہے۔ اس کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک ایسی کائنات جس کے ستارے اور سیارے کھربوں سال تک بھی ختم نہیں ہوتے، وہاں انسان اپنی تمام تمناؤں کو لیے ہوئے محدود مدت میں ختم ہو جائے۔ ایک ایسی دنیا جہاں درختوں کا حسن اور پھولوں کی لطافت، جہاں ہوا اور پانی اور سورج جیسی بے شمار بامعنی چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں انسان کے لیے غم کے سوا کوئی انجام نہ ہو۔ پھر یہ بھی اس کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایسی دنیا جہاں یہ امکان رکھا گیا ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جائے تو اس کے اندر سے ہرے بھرے درخت کی ایک پوری کائنات نکل آئے، وہاں انسان نیکی کی زندگی اختیار کر کے بھی اس کا کوئی پھل نہ پاتا ہو۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر روز تاریک رات کے بعد روشن دن آتا ہے، وہاں صدیاں گزر جائیں
اور عدل و انصاف کا اجالا اپنی چمک نہ دکھائے۔ ایک ایسی دنیا جس کو گود میں زلزلے اور طوفان سو رہے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی دنیا کہ جس کی گود میں زلزلے اور طوفان سو رہے ہیں، وہاں انسان ظلم پر ظلم کرتا رہے مگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو لوگ گہرائیوں میں اتر کر سوچتے ہیں ان کے لیے ناقابل یقین ہو جاتا ہے کہ ایک بامانی کائنات بے معنی انجام پر ختم ہو جائے۔ وہ حق کے داعی کو اس یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ اس کا پیغام نطق کی زبان میں عین اس بات کا اعلان ہے جو کہ خاموش زبان میں پوری کائنات میں نشر ہو رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، چند باتیں تھیں، دوبارہ سے ریپیٹ ہوئیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سے انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے عام فہم بندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کو دیکھتا ہے، سارے نظام کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، کسی کو بھی اپنی مرضی کا اختیار نہیں، تو پھر ایک میں کمزور سی چیز انسان کیسے وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ جو بھی اپنی منمانی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتا جائے گا اور ہر چیز کا جو ہے وہ مس یوز کرے گا، تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ہم سب کے لیے سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہاں دیکھیں عقل کی بات ہوئی ہے، عقل تو ہم الحمدللہ سب رکھتے ہیں، لیکن اپنی عقل کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کیا ویسے ہی ہم اپنی عقل بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے تو یہ مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو اس کا صحیح استعمال جس نے کر لیا اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گی اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 قرآن پاک کی جو ہے اس کا آخری جو 10 آیتیں ہیں، اس کے اوپر بھی میرا لیکچر اویلیبل ہے میرے چینل پر، اگر آپ سننا چاہیں تو ان کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تقریباً یہ دعائیں ہی ہیں، جیسے کہ پہلے ہم نے ٹاپک میں دیکھا تھا دعاؤں کا، جو پہلے ہم لیکچر تھا میرا، تو اگر آپ زبانی یاد کر لیں گے تو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آنکھ کھلتی بیدار ہوتے ہی ان آیتوں کا اہتمام کرتے، پڑھتے اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے اٹھ کے، تو پھر اس کے بعد وضو کرتے اور نماز تہجد ادا کرتے، پھر فجر۔ تو بہت ہی پیاری یہ دعائیں ہیں، اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔